شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرام دہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 4 بیٹا اسلامیہ کی کتاب نکالیں۔ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 6 میں نزول وحی، سیرت طیبہ میں آ جائیں نزول وحی کے بارے میں۔ پیج نمبر ہے 29، نزول وحی یعنی وحی کا نازل ہونا، ٹھیک ہے نا، اس بارے میں پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا اڈا بنا دیا گیا ہے، لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے بت پرستی عام ہوتی جا رہی تھی، وہاں پر تصویروں کے ذریعے لکڑی، پتھر اور دھات کے بنے ہوئے بت کو وہ عبادت کرنے لگے تھے، تو یہ چیزیں ان کو ناگوار گزرنے لگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین جو تھے بچپن ہی سے شرک اور بت پرستی سے نفرت کیا کرتے تھے، ان کو سخت نفرت تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ اللہ کی عبادت کی جگہ پر یہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے نہ صرف بتوں کی پوجا کی بلکہ مختلف برے کام وہاں پر ہوتے تھے، جھوٹ بولنا، چغلیاں کرنا، ڈاکے لا کے وہاں پہ آپس میں دنیاوی باتیں کرنا، تو وہ ایک ایسی سکون کی جگہ تلاش کرنا شروع کر دی جہاں صرف اللہ سے لو لگایا جائے، جہاں صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور ایسی پرسکون جگہ جہاں کوئی سو تنگ نہ کرے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس تلاش میں وہ کہاں پہنچ گئے، وہ مکہ معظمہ سے تقریباً 3 میل دور ایک پہاڑ جسے جبل نور کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا غار ہے جسے غار ہیرا کہا جاتا تھا، کیونکہ میں ایک ایسی جگہ چلا جاؤں تاکہ لوگ مجھے آسانی سے تلاش نہ کر سکے، مجھے تنگ نہ کرے اور میری عبادت میں خلل نہ کرے، اس کے لیے وہ تنہائی پسند ہو کر، الگ ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ چلے گئے۔ ایک دفعہ عائشہ نے یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت؟ لیکن آپ نے پتہ ہے ہنستے مسکراتے ہوئے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ مجھے کیا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو پیدا کیا، مجھے بھی اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا میں اس کی عبادت کرنا تو ہر ایک پہ لازم ہے، ہر ایک پہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بارے میں انہوں نے کیا کیا، وہ غار ہیرا جاتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور انہیں بہت سکون ملتا تھا جب وہ تنہا عبادت کرتے تھے اللہ سے لو لگا کر، تو انہیں بہت زیادہ سکون ملا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران کیا ہوا کہ سچے خواب آنا شروع۔ سچے خواب کیسے پتہ سچے خواب ہیں؟ یعنی کہ جو وہ خواب میں دیکھا کرتے تھے، اچانک آنکھ لگ گئی، سو گئے، جب نیند طاری ہو گئی، جب بیدار ہوئے دیکھا انہوں نے، کیا ہوا کہ دن کے وقت جب وہی عمل ہوتے ہوئے دیکھا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، وہی ہوتے ہوئے وہ چیزیں دن میں پیش آنے لگی، تو یہ کیا ہوا، ان کو تھوڑا عجیب سا فیل ہوا کہ میں نے تو یہ تو پہلے دیکھا تھا، یقیناً یہ خواب میں دیکھا تھا انہوں نے۔ تو یہ نبوت کا آغاز تھا، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 1 دن کی ہوئی، شام کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوا اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ اچانک کوئی اگر آپ کو اس طرح کے کہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن جبریل علیہ السلام کا آنا، ٹھیک ہے نا، آ کر یہ خوشخبری دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ واقعی جبریل علیہ السلام نے سورہ الق کی پہلی 5 آیتیں پیش کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ترجمہ ہے اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ، اور تیرا پروردگار بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس عظیم و غیر معمولی واقعے سے کیا ہوا؟ آپ پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، آپ پہ لرزہ طاری ہو گیا، آپ کا جسم کانپنے لگا، آپ پسینے پسینے ہو گئے اور غار ہرا سے گھبراہٹ کے مارے باہر نکل گئے اور نکل کے تیز تیز پہاڑ سے اترنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ پہاڑ درمیان میں آئے تو درمیان سے پھر آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ دوبارہ پھر یہ آواز آئی، وہی آواز جو انہوں نے غار ہرا میں سنی تھی۔ جب وہ اترنے لگے درمیان سے پھر دوبارہ ان کو کسی نے پکارا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کی طرف سر اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو سامنے کھڑے ہوئے پایا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے کیوں فرشتے تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور گھبراہٹ کے مارے ان کو جب تھوڑا سکون ملا، جب تھوڑا اطمینان ہوا، جب وہ تھوڑا اطمینان سے بیٹھے، سکون حاصل ہوا ان کو، تو پھر کیا کیا، اپنی بیگم جن سے اپنی زوجہ تھی جو ان کے نکاح میں تھی، ان سے ہر بات شیئر کیا کرتے تھے وہ، انہوں نے جا کے گھبراہٹ کے سارا قصہ اپنی بیگم کو بتایا، اپنی بیوی کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور مجھے ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں اکیلے جا کے خدا کے خلاف عبادت کر رہا ہوں اللہ کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے دشمن ہو گئے اور میرے پیچھے پڑ گئے اور وہ میری جان کے دشمن لگ رہے ہیں۔ حضرت نے تسلی دی، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا ڈر ہے، آپ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کیا، آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کیا، آپ شروع سے صادق اور امین کہلائے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے، اس کو ویسے ہی واپس کیا کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، اپنے رشتہ داروں کا نہ صرف بڑوں بزرگوں کا احترام کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، بلکہ چھوٹے بچوں سے بھی پیار محبت اور اچھا سلوک کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، بے سہارا کا سہارا بنتے تھے، مہمان۔ جب اتنے نیک کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کا کوئی بھی بال بیکار نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ان کی اس طرح اطمینان دینے پر، اس طرح تسلی دینے پر حضرت خدیجہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اطمینان نصیب ہوا۔ پھر ورقہ بن نوفل، یہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کون تھے؟ چچا زاد بھائی تھے، اور یہ توریت اور انجیل، کیونکہ اس وقت قرآن مجید نازل نہیں ہوئی تھی، تو توریت اور انجیل کے یہ بہت بڑے عالم تھے، بت پرستی سے ان کو نفرت تھی، وہ بہت زیادہ نیک تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو لینے کا پورا واقعہ سنا، اطمینان سے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی۔ ورقہ نے آپ سے کہا کہ آپ پر جو وحی اتری ہے یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ پر اتری تھی، یہ وہی ہے جو موسیٰ پر اتری تھی۔ ورقہ نے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، ہر اس شخص سے جو آپ جیسی خبر لے کر آیا ہو ہمیشہ دشمنی کی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے بارے میں آپ بتائیں گے اور آپ ان کو یہ بتائیں گے قریش کو کہ یہ غلط ہے اور آپ نے جو بت پرستی مچا رکھی ہے، جگہ جگہ بت پرست کا اڈا بنا کے رکھا ہوا ہے، برے کام کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، تو یقیناً ساری قوم آپ کی دشمن بن جائے گی اور ایسے لوگوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کی دشمن بن جائے گی بلکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال بھی دے۔ ہاں پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر مجھے وہ زمانہ، انہوں نے ورقہ نے کہا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ نصیب ہوا تو میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا اگر میں زندہ رہتا ہوں تو میں یقیناً آپ کی مدد کروں گا، آپ کی اس لیے مدد کروں گا اور کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو نبوت مل چکی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، آخری خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا ہے۔ نہ صرف یہ کیا، رخصت ہوتے وقت ان کے سر پر بوسہ بھی دیا اور بہت زیادہ پیار کیا اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے دنیا کے لیے ایک ایسی روشنی بن کر ابھر رہے ہیں جو ہر طرف روشنی پھیلا دے گا اور یہ ساری بت پرستی وغیرہ کو ختم کر دے گا۔